فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف قسم من الدجال. رواه مسلم. معزز سامعین، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، نیوز کا دور ہے. لوگ دنیا بھر کے نیوز کو پل پل سنتے ہیں. آج نیوز سننے کے ذرائع بے شمار ہیں. اخبارات سے لے کر ٹی وی سے لے کر ہر ہاتھ میں موبائل پہنچا ہوا ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی معمولی سا واقعہ پیش آ جائے تو دنیا بھر میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے. ابھی 2 دن قبل ہمارے ملک ہندوستان کے کرناٹک سے تعلق رکھنے والی ایک بچی کا ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا اور ورلڈ لیول پر جس کی شہرت ہوئی کہ کس طرح سے اہل باطل کے نعروں کی گونج کے سامنے نہتھے ایک بچی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی. دیکھیے، یہ ادا ایک ایسی ادا ہے جو ہر زمانے میں ہر جگہ عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے کہ اکیلا اور نہتھا ہوا کا رخ موڑ دینے کی صلاحیت جس کے اندر موجود ہو، در حقیقت دنیا اسی کو دیکھتی ہے. یہ نیوز جو وائرل ہوا، اس نیوز میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں موجود ہیں. پوری دنیا میں یہ نیوز سب سے زیادہ دیکھا گیا. آج کے اس خطبے میں ایسے ہی چند بریکنگ نیوز سناؤں گا اور یہ تمام نیوز ایسے ہوں گے جو اوتھینٹک ہوں گے، جس کا رپورٹر کوئی معمولی درجے کا گودی میڈیا نہیں بلکہ رب العالمین یا صادق المصدوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کچھ نیوز ایسے ہیں جن کا تعلق فیوچر سے ہے اور کچھ نیوز ایسے ہیں جن کا تعلق ماضی یعنی اتہاس سے ہے. ابھی پریزنٹ میں ایک نیوز تو آپ نے ملاحظہ کیا، ایسے ہی چند نیوز ماضی اور مستقبل کے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. صادق المصدوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا آخری دور پر پہنچ جائے گی
اس دنیا کا دا اینڈ ہونے والا ہوگا، خاتمہ ہونے والا ہوگا، اس سے پہلے رب العالمین کئی نشانیاں دنیا کے سامنے بھیجے گا۔ ان نشانیوں میں ایک دجال کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں قیامت کے صبح تک آنے والے تمام حادثات، تمام ایکسیڈنٹ اور تمام واقعات سے بڑھ کر یہ فتنہ ہوگا۔ آج تک ایسا فتنہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ سنیے گا اس نیوز کو، اوتھینٹک نیوز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال نکلے گا، دجال، اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آج تک ایسا فتنہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ ایسا فتنہ دنیا نے نہیں دیکھا ہے۔ صرف 40 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ اس 40 دن کے عرصے میں مکہ اور مدینہ چھوڑ کر وہ دنیا کے ہر گاؤں، ہر گلی، ہر محلے اور ہر آدمی تک پہنچے گا۔ جب چاروں طرف لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اہل ایمان، ایک مومن بندہ نکلے گا۔ غور سے سنیے گا، ایک مومن بندہ نکلے گا۔ دجال کے کارندے، دجال کے جو لوگ ہیں وہ پوچھیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی کہے گا کہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا ہیں، جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے آیا ہے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے۔ دجال کے ان کارندوں نے، دجال کے ان فالوور نے پوچھا ارے بھائی تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے کیا؟ ہمارا رب یعنی وہ دجال۔ دجال کے کارندوں نے اس مومن سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اس مومن نے کہا بھائی کون رب؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، یہ نیا رب کہاں سے آ گیا؟ دجال کا وہ کارندہ چاہے گا کہ اس کو مار دے، لیکن تب تک دوسرا بولے گا کہ دیکھو ہمارے رب نے چونکہ منع کیا ہے کہ بغیر ہم اس کی موجودگی میں، بغیر اس کے پاس لے جائے ہم کسی کو نہ مارے، اس لیے اس آدمی کو چلو دجال کے پاس لے چلتے۔ اس آدمی کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ مومن بندہ دجال کو دیکھے گا پکار اٹھے گا لوگوں یہی دجال ہے، یہی دجال ہے، یہی دجال ہے، جس کی خبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ لوگوں اس سے بچ کے رہو، لوگوں اس سے بچ کے رہو۔ دجال جب اس آدمی کی آواز سنے گا تو تمام لوگوں کی موجودگی میں، تمام لوگوں کے سامنے کہے گا اے لوگوں یہ آدمی میری ربوبیت کا انکار کرتا ہے، اگر میں اس آدمی کو تم تمام لوگوں کی موجودگی میں قتل کر دوں اور پھر سے زندہ کر دوں کہ کیا تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ سارے لوگ پکار اٹھیں گے یقیناً اگر اس بندے کو تم مار دو گے اور پھر زندہ کر دو گے ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دجال اس آدمی کو 2 ٹکڑا کر دے گا، آرا سے چیر کر 2 ٹکڑا کر دے گا، اور درمیان میں دجال چل رہا ہوگا۔ درمیان میں دجال چلے گا، چلتے چلتے ایسے کرے گا قم، بندہ اٹھ، وہ آدمی اٹھ جائے گا۔ اب پوری دنیا دیکھ کر دہشت میں آ جائے گی کہ یقیناً تو رب ہے، لیکن وہ مومن بندہ پھر سے کہے گا دجال کہ اب تجھے یقین ہوا کہ میں رب ہوں؟ وہ بندہ کہے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی پکا دجال ہے، اب مجھے کنفرم پتا چل گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اپنی جاہو جلال،
اپنے گھمنڈ و اپنے غرور میں بفر جائے گا اور اس آدمی کے سلسلے میں چاہے گا کہ پھر سے ذبح کر دے. سب کے سامنے وہ ذبح کرنا چاہے گا کیونکہ ابھی پول کھل جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال اس آدمی کو دوبارہ پکڑے گا اور چھری لے کر اس کے گردن میں چلانا ہی چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کا گردن تانبے کا بن جائے گا. پھر دجال اس کو ذبح نہیں کر سکے گا. جب پورے تمام لوگوں کے سامنے جب اپنی اس رسوائی کو دجال دیکھے گا اور لگے گا کہ کہیں لوگوں کے سامنے میری یہ ہار دکھ نہ جائے، فوراً اس آدمی کو پکڑے گا اور اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا. جو در حقیقت اللہ کے نبی نے فرمایا جو دکھنے میں جہنم لگ رہا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگا، پھینک دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو آخری زمانے میں دجال کے ہاتھوں مارا جائے گا اور پھر دوبارہ مارنا چاہے گا تو نہ مار پائے گا، روئے زمین کا سب سے بڑھ کر اور روئے زمین کا سب سے افضل شہداء میں سے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، اس واقعے میں ایک بندہ ڈٹ جاتا ہے دجال کے سامنے اور دجال کی پوری فوج اور پوری ٹیم اور پورے جاہو جلال کے سامنے. دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی طاقت تھی، بصیرت کی طاقت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ان کا ایمان تھا، اللہ کے بتائے ہوئے وحدانیت پر ان کو یقین تھا. اس لیے دجال اس پر قابو نہیں پا سکا. حضرات، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی 3 آیتیں پڑھی. 3 آیتیں. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے اور اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا ہے کہ لوگوں اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں تو بچا لوں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد دجال آیا تو میرا رب تو ہے نا، میرا حقیقی رب جو آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. ایسے موقع پر تم دجال کی خبر سن کر کبھی دجال کے پاس نہ جانا، جتنا ہو سکے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرنا. قسم خدا کی، ایک بندہ چاہے عقیدے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا وہ حافظ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو اور کتنا ہی پڑھا لکھا اور عقیدے کا جانکار کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی غلطی مت کرنا کہ اس کے ساتھ جاؤ یا یہ سمجھو کہ میں تو پھلا پڑھا ہوا ہوں، عقیدہ تحاویہ پڑھا ہوا ہوں، عقیدے کی ساری کتابیں پڑھا ہوا ہوں. قسم اللہ کی وہ ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ تم اس کے فین ہو جاؤ گے اس کے، پھر اس کے اس جال سازی میں آ کر تم اس پر ایمان لا بیٹھو گے. اللہ کے نبی نے ایک منتر بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے کہ دجال سے بچنا ہے اور ایسے موقع پر جب میں نہ رہوں، دنیا سے چلا جاؤں اور دجال آ جائے تو سورہ کہف پڑھنا. سورہ کہف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان سورہ کہف کی 10 آیتوں کا حافظ ہو، سورۃ الکہف سے 10 آیتیں، ابتدائی 10 آیتوں کا حافظ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان عصم من الدجال، وہ دجال سے بچ جائے گا، دجال سے بچ جائے گا. میں نے سورۃ الکہف کی ایک چند آیتیں پڑھی. اللہ کے نبی نے سورۃ الکہف میں یہ مول منتر بتایا ہے کہ جو اس کا حافظ ہو، جو اس کو پڑھتا ہو،
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے آج میں مختصراً جائزہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ایسی کیا چیز رکھ دی ہے کہ دجال کے فتنے سے یہ آیت یا یہ سورت محفوظ کرنے کا ذریعہ۔ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے مومنوں، دجال کی دو بڑی خصوصیت ہے، دو، غور سے سنیے گا، دجال کی دو بڑی خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کا انتہائی درجے کا دولت پرست ہوگا، دولت پرست، جس سے بڑھ کر دولت اور شوکت کا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا، سب سے بڑا دولت پرست۔ تو دنیا میں دولت کے پیچھے جتنے بھاگنے والے ہیں سب پہلی فرصت میں دجال کے پیچھے ہو لیں گے۔ تو دجال کی سب سے بڑی ایک خصوصیت اور سمبل کیا ہے کہ وہ دولت کا سب سے بڑا دولت پرست ہوگا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسی چیزیں لائے گا کہ بظاہر ہوگا وہ کچھ لیکن باطنی طور پر ہوگا وہ کچھ۔ لائے گا جنت، دنیا کو دکھے گی جنت، مگر حقیقتاً اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم ہے۔ اور اپنے ساتھ لائے گا وہ جہنم جس میں آگ ہے، بظاہر دیکھنے والے لگے گا کہ آگ لے کر آیا ہے لیکن حقیقت میں وہ ہوگی جنت۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے مجموعی اعتبار سے دو قسم کا واقعہ بیان کیا، دو قسم کا، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک واقعہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے عقیدے اور ایمان کو دولت پر، اپنے ضمیر کو مفاد پر اور اپنے عقیدے اور ایمان کو دنیا کی جاہ و جلال پر جنہوں نے ترجیح دی تھی۔ ایک تو ایسے لوگوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے، جن کو اصحاب الکہف کہتے ہیں، اصحاب الکہف۔ اور آگے چل کر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعہ میں اگر آپ غور کریں گے تو واقعہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کو ظاہر سے لگے گا کچھ مگر باطن میں ہے کچھ۔ واقعہ کی شروعات کچھ اور طریقے پر ہو رہی ہے اور ختم کچھ اور طریقے پر ہو رہا ہے۔ گویا اپنے محتویات کے اعتبار سے یہ سورت دجالیت کی روح پر ضرب لگاتی ہے، روح پر۔ دجالیت کی دو بنیاد ہے نا، ان دونوں کے روح پر یہ ضرب لگاتی ہے۔ آئیے مختصراً ہم اصحاب کہف کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہسٹری کے جو طالب علم ہیں، ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا جب رومن امپائر کا دور تھا، رومن امپائر۔ آدھی دنیا میں جس کی حکومت تھی، یورپ سے لے کر ایشیا اور ملک شام کی آخری حدوں تک جس کی حکومت کا دائرہ، جس کا سامراج پھیلا ہوا تھا، اس زمانے میں اہل یورپ اور اس زمانے میں اہل روم نے بڑی ترقی کی تھی، ہر میدان میں، تجارت کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، حرفت کے میدان میں، فقہ اور فلسفہ کے میدان میں، طب کے میدان میں، ڈاکٹری کے میدان میں، اور میوزک یا ان چیزوں کے مقام میں تو بہت اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ بلکہ تاریخ کے طالب علم اس بات کو جانتے ہوں گے کہ رومیوں جیسا بت تراش، رومیوں جیسا پتھر کو تراش تراش کر انسانی شکل دینے والا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ رومی لوگ جتنی مہارت اور جتنی باریکی کے ساتھ بت تراشنے میں ماہر ہیں، آج تک دنیا میں ایسے کوئی اور پیدا نہیں ہوئے۔ اور آج بھی ان کے تراشے ہوئے بت اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی رومن حکومت کے دور میں جب رومیوں کے شہنشاہ
آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے. ایک شہر افیسس نامی تھا. افیسس ابھی جہاں ترکی قائم ہے، ابھی جہاں ترکی کا ملک قائم ہے، وہیں پر ایک مندر تھی، اور مندر آج بھی موجود ہے. اور یہ مندر اس زمانے میں تو شہرت کے حامل تھی، آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اس مندر کو بھی مانا جاتا ہے. اس مندر کی جگہ میں بت پرستی اور شہوانیت اپنے آخری حد کو پہنچ چکا تھا. ایک طرف ننگی تصویریں، ننگی تصاویر کی پوجا ہوتی تھی، تو وہیں پر شہوانیت کا دورہ چلتا تھا. اور اتہاس کار یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. لازم اور ملزوم ہیں، یعنی بت پرستی اور نفس پرستی دونوں لازم ملزوم چیز ہیں. چولی دامن کا ساتھ دونوں کا ہے. اسی شہر میں اللہ کا ایک نبی سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی توحید کو پھیلانا شروع کیا، ہزاروں لوگ آپ پر ایمان لانے لگے، بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس زمانے کی عیسائیت اسلام سے پہلے کے چونکہ واقعہ ہے، ہزاروں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں آنے لگے. ان کی باتوں نے جادو کا اثر کیا. جدھر جاتے تھے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے فین ہو جاتے تھے. اسی زمانے میں ملک روم سے تعلق رکھنے والے سرکاری گھرانے کے کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے. سرکاری گھرانے سے تعلق رکھنے والے، جن کے باپ، جن کے دادا اس حکومت کے رکن تھے. یہ چند نوجوان جو مسلمان ہوئے تھے وہ بڑے بڑے رئیسوں اور سرداروں کے بیٹے تھے. اب جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پورے علاقے میں دھوم مچ گئی. کیا رے یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا دھرم اتنا لمبا چوڑا، اتنے پوری آدھی دنیا پر ہماری حکومت، ہمارا ڈنکا بجتا ہے، اور یہ ہمارے گھر کے نوجوان جو ہیں کسی اور مذہب کو مان رہے ہیں. چنانچہ لگے لوگوں کا تانتا آنا شروع ہوا، سمجھانا شروع کیا کہ بھائی تم لوگوں نے یہ کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا. بہت سے لوگ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو سمجھانے آ گئے کہ بھائی تم لوگ کاہے کو اپنے فیوچر پر جو ہے خود اپنے ہاتھ سے اپنا فیوچر برباد کر رہے ہو. تم لوگ سرکاری گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، بڑی بڑی اونچی عمارتیں اور یہ بڑے سامراج کا تم مالک بننے والے ہو. یہ اتنے بڑے حکومت کا ایک دن تمہیں کرسی ملنے والی ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنا فیوچر تم تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہو. یہ تھیوری ان کا سامنے پیش ہے. بڑی درد مندانہ انداز میں ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان کے ساتھیوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے خیر خواہوں نے سمجھانا شروع کیا. دیکھیے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. جب صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانا شروع کیا تو قوم والوں نے کیا کہا تھا؟ قوم والوں نے یہ جواب دیا کہ یا صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، کہ صالح یہ کیا تم حلال و حرام لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. یہ ارے بھائی آدمی اپنی پرسنل زندگی میں کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا آستھا رکھتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، تم کو اس سے کیا غرض ہے؟ چھوڑ دو، وہ ان کی پرسنل زندگی ہے، اپنا آزاد ہے، کچھ چاہے کریں. یہ ہمیشہ سے ایک تھیوری رہی ہے، ہمیشہ سے. تو ان کے ان نوجوانوں کے بہی خواہوں نے ان نوجوانوں کو سمجھانا شروع کیا، بھائی اپنے ہاتھ سے اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہو؟ ابھی تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. تم تو اس سامراج کے حاکم بننے والے ہو، کرسی تمہارا انتظار کر رہی ہے.
اور تم یہ کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ اگر تم لوگ اپنا بھلا چاہتے ہو تو آج ہی توبہ کرو۔ اے عزیزو، ان لوگوں نے سمجھا، اے عزیزو آج ہی توبہ کرو اور اپنے دین کی طرف آ جاؤ۔ بھائی تم کو کرسی ملنے والی ہے، پاور ملنے والا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تمہیں کرسی چاہیے تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ایمان چاہیے تو پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتے، اپنا جان ہم 100 بار بھی قربان کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھایا بھائی یہ سب جذباتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں، پریکٹیکل سوچو، اپنا فیوچر دیکھو۔ بھائی تم ایمان کے دعوے میں اگر اڑے رہے تو مستقبل تمہاری تباہ ہو جائے گی، تمہارا فیوچر ختم ہو جائے گا، پھر نوکری کون دے گا؟ اگر نوکری نہیں رہے گی تو کماؤ گے کیا؟ اور کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیا؟ دیکھیے کیا شبہات جو ہے ان کے ذہن میں ڈال رہے تھے۔ وہ 7 نوجوان جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تھا، اللہ رب العالمین سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ٹھیک ٹھیک ان بچوں کا واقعہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ہدایت میں اضافہ کر دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رب العالمین کا طریقہ ہے، لا آف نیچر یہی ہے کہ آدمی کو پہلے اپنا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ قدم پہلے آپ کو اٹھانا پڑے گا، پھر مدد اللہ کی بعد میں آتی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور اکثر یہ قدم جان پر کھیل کر اٹھایا جاتا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ امتحانوں میں بھی پاس ہو جائے گا۔ جب قوم والوں نے ان نوجوانوں کو سمجھائے گا کہ تمہاری فیوچر ختم، نوکری نہیں ملے گی، سارا روپیہ پیسہ تمہارا چوپٹ، تمہاری مستقبل تو ہم کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ان نوجوانوں نے کہا، کھڑے ہو کر کیا کہا؟ بھئی ہم ایمان لائے ہیں اس رب پر، اس رب پر ہم نے ایمان لایا ہے جو رب 7 آسمان اور 7 زمین اور 7 آسمان و زمین کے درمیان لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو پال رہا ہے، وہ ہم 7 نوجوانوں کو پال نہیں سکے گا؟ ہم 7 نوجوانوں کو نہیں پال سکے گا؟ تم ہمیں فیوچر سے ڈرا رہے ہو؟ ہم نے ایمان لایا ہے اس رب پر جو رب 7 آسمان 7 زمین اور ان میں پائے جانے والے بے شمار مخلوقات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو جو ذات اتنی طاقتور ہے کیا ہم 7 نوجوانوں کو کھلا پلا نہیں سکتا؟ دیکھیے جب یہ تھیوری پیش کی تو قوم والے، سمجھانے والے سب لاجواب ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں؟ تو دوسرا طریقہ اپنایا، سمجھانے کا دوسرا طریقہ اپنایا، کہا اچھا یہ بتاؤ سکسیس کا کوئی فارمولہ ہے یا نہیں؟ نوجوانوں کا ہے جی بالکل ہے، سکسیس کا فارمولہ ہے۔ کہا اچھا سکسیس کا اگر فارمولہ ہے تو ہم لوگ کس کو دیکھیں؟ تم چند نوجوانوں کو جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کرسی ہے، نہ پاور ہے، یا ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو حکومت کی کرسی میں بیٹھے ہوئے، جن کا تجربہ بھی زیادہ ہے، جن کی عمر بھی زیادہ ہے،
تم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، اور پلس یہ کہ صاحب دولت، صاحب کرسی ہے، تو ہم ان لوگوں کو معیار مانیں یا تم لوگوں کو معیار مانیں؟ دیکھو یہ ایک ذہنی خلش تھی جو ان لوگوں کا ایمان سے پھیرنے کے لیے ان کے قوم والوں نے پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ کہ بھائی سکسیس ہم دیکھیے، سکسیس کے اعتبار سے دیکھیے، ہم تم لوگوں کو معیار مانیں یا جو لوگ حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، جو اتنے صاحب اقتدار ہیں، بزرگ ہیں، ان لوگوں کی بات مانیں، یا تم چند نوجوان جو ابھی دنیا دیکھے بھی نہیں ہو، ابھی دنیا کے سرد گرم کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم کس کو معیار مانیں؟ یہ بھی ایک تھیوری ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو اپر کلاس لوگ تھے، ہائی سوسائٹی، ان لوگوں نے نوح علیہ السلام سے یہی کہا تھا نا کہ بھائی ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ تم پر ایمان لانے والے تو سب تو لو کلاس کے لوگ ہیں، لوور کلاس کے لوگ ہیں، تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں گے؟ اصل میں ان لوگوں کی تھیوری یہ ہے کہ جب بازار کا سب سے پہلا پھل، میووں میں سب سے عمدہ میوہ، کپڑوں کا سب سے بہترین برانڈ، گاڑیوں کا سب سے لیٹسٹ ماڈل، اور گاڑیوں اور موبائل کا سب سے لیٹسٹ ماڈل سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچتا ہے، بھائی ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم اپر کلاس لوگ ہیں، دنیا کی جاہو جلال میں پیدا ہونے والی تمام لیٹسٹ ماڈل، نئی نئی گاڑیاں، سب سے پہلے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر دینی معاملے میں کوئی خیر ہوتا تو یہ اپر کلاس والے کبھی پیچھے رہتے؟ یہ تھرڈ کلاس والے ہی پہلے کیوں پہنچ رہے ہیں؟ یہ تھرڈ کلاس والے پہلے پہنچ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ دیکھیں استدلال کا طریقہ دیکھیے۔ ان قوم کے بچوں نے کہا، جو 7 نوجوان تھے، ان قوم کے بچوں نے کہا کہ ہم یہ تھیوری مانتے ہی نہیں، اس تھیوری کو ہم مانتے نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک سکسیس کا معیار یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے قوم کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ لوگ معیار ہیں، لیکن کس چیز میں معیار ہے؟ ہم مانتے ہیں وہ دنیا میں جس گاڑی کو سب سے اچھی گاڑی کہیں، ہم مانیں گے وہ گاڑی سب سے اچھی ہے۔ جس کھانا کو کہیں کہ سب سے عمدہ کھانا ہے، ہم مانیں گے وہ سب سے عمدہ کھانا ہے۔ جس کپڑا کو وہ مانیں گے کہ سب سے عمدہ کپڑا ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ سب سے عمدہ کپڑا ہے۔ لیکن عقیدے کے باب میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا فالو کریں، وہ جس چیز کو سب سے اچھا کہتے ہیں اسی چیز کو اچھا کہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ معیار ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں جس چیز کو یہ اپر کلاس والے اچھا بولیں وہ اچھا ہے، لیکن اخلاقیات کے میدان میں ہم نے ان اپر کلاس کے اہل سیاست والوں کو بڑا گندا کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اپر کلاس کے اہل سیاست، یہ لوگ کبھی اپنے معمولی مفاد حاصل کرنے کے لیے بستیاں کی بستیاں الٹ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بیوہ کے سر کا دوپٹہ کھینچ لینے، کسی مفلس کے گھر کا آخری توا کھینچ لینے، یا کسی یتیم بچے کے ہاتھوں میں موجود روٹی کا ٹکڑا چھین لینے میں بھی آر نہیں محسوس کرتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو معیار مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہر طرح سے اہل کہف کے خیر خواہان سمجھانے والے ناکام ہو گئے تو سوچا کہ اب تو بربادی لازم ہے، پکا ہے۔ اسی زمانے میں روم کا یہ بادشاہ اس علاقے میں آیا ہوا تھا، روم کے جو سامراج کا مالک بادشاہ اور راجہ تھا، ان کو جب یہ خبر لگی کہ ہمارے سرداروں کے کچھ بچے بگڑ گئے ہیں، تو سرکاری فرمان جاری کیا کہ پہلی فرصت میں ان نوجوانوں سے کہو کہ فلاں مندر میں جا کر چڑھاوا چڑھائے، اگر نہیں چڑھاتا ہے تو کاٹ کر پھینک دیا جائے، ذبح کر کے پھینک دیا جائے، وہیں پر بلی چڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خبر وائرل ہو گئی، وائرل
چاروں طرف پھیل گئی. ان نوجوانوں کو دنیا ویران لگنے لگی. اب دنیا ایک طرف پوری جاہ و جلال کے ساتھ ہے، ایک طرف یہ نہتھے نوجوان ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے ان 7 نوجوانوں نے اس زمانے کے ایک غار میں، ایک پہاڑ کے ایک غار میں جا کر داخل ہو گئے. جاسوسوں نے پتہ لگا لیا کہ کہاں پر چھپے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا کہ چلو جہاں سے داخل ہوئے نا وہ دروازہ ہی بند کر دو، پورا سیمٹ کر دو، رہے اندر وہیں گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. اب یہاں سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے. وہ 7 نوجوان جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا پہاڑ کے نیچے ہیں. بادشاہ نے دروازہ بند کر دیا، پیک کر دیا کہ یہیں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان سب کو سلا دیا. قرآن پاک میں موجود ہے کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے. 3 سال نہیں، 3 دن نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، 309 سال تک، 309 سال تک اسی غار کے اندر وہ سوئے رہے. 309 سال گزر جانے کے بعد جب ان کی نیند کھلی تو ایک بندہ کسی طرح سے وہاں سے نکل کر باہر بازار آیا سامان خریدنے کے لیے. بھوک لگی، دیکھا تو پورا دنیا چینج ہے، پوری دنیا بدلی ہوئی ہے. بھائی جس عقیدے کو ہم چھپا رہے تھے اور جس عقیدے کی وجہ سے ہم یہ سزا کاٹ رہے تھے، آج سارے لوگ اسی عقیدے کو مان رہے ہیں. وہاں کا بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قدرت کا یہ نمونہ آنکھوں کے سامنے دکھایا، ان کو آنکھوں کے سامنے دکھایا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، فیک نیوز نہیں، کتاب اللہ کی آیات ہے. کتاب اللہ کی آیات ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اے اہل دنیا، اگر تم رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو. اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو رب العالمین کی مدد آئے گی، رب العالمین کی مدد آئے گی، رب العالمین کی مدد آئے گی. دنیا میں جب کسی قوم کا اقبال بلند ہو، جب کسی مذہب میں داخل ہونا باعث فخر مانا جاتا ہو، اس وقت اسلام میں داخل ہونا، اس جماعت میں داخل ہونا کوئی مردانگی کی بات نہیں. جس وقت زمانہ مخالف ہو، ہوا مخالف چل رہی ہو، اس موقع پر ایمان پر جم جانا، ایمان پر ڈٹ جانا، یہ مردانگی والی بات ہے، یہ مردانگی کی بات ہے. اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اور اسی میں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے بچا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بتقبل یا رب العالمین.